اے محبان اولیاء اللہ کے چاہنے والوں، آج کا یہ ویڈیو صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ ان دلوں کے لیے ایک سفر ہے جو اولیاء اللہ کی طرح اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ سوچئے، ایک ایسا راستہ جس پر چل کر انسان اپنے نفس کو جیت لے، دل کو روشن کر لے اور اللہ کے قریب ہو جائے۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر حضور غوث پاک، حضور خواجہ غریب نواز، حضرت بایزید بستامی، حضرت جنید بغدادی اور تمام اولیاء اللہ چلے، اور ان سب کی منزل تھی صرف اور صرف اللہ عز و جل۔ اے میرے عزیزو، اگر آپ کے دل میں بھی یہی تڑپ ہے کہ آپ کی روح بھی اسی نور سے بھر جائے، آپ بھی اللہ کے قریب ہو جائیں، تو اس ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ بنے رہیے، کیونکہ یہ آپ کا پہلا قدم ہو سکتا ہے اس سفر کا جو سیدھا اللہ عز و جل تک لے جائے۔ اے میرے عزیز، اے محبان اولیاء اللہ، اب سیدھا مدعے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کی قربت اور اس روحانی سفر پر چلنے کے لیے جو پہلا قدم ہے وہ ہے یقین۔ جی ہاں، یقین جو آپ کے ایمان کی بنیاد ہے، کیونکہ اگر آپ ایمان والے ہو تو یقین کی ہی وجہ سے ہو، کیونکہ یہ آپ کا یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لہٰذا جس طرح اس کلمے کا یقین آپ کو حاصل ہے، اسی طرح اس روحانی سفر یعنی تصوف اور مقام ولایت کا یقین آپ کو حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ سورہ یونس میں خود اللہ عز و جل کا فرمان بھی ہے کہ بے شک جو لوگ کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور مطمئن ہو گئے ہیں اور ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اے میرے عزیزو، یہاں اللہ عز و جل نے یقین نہ رکھنے والوں کا حال بیان کیا ہے، کیونکہ ولایت کی اس دنیا میں یقین لازم ہے۔ یقین کے بنا تو انسان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، تو پھر اللہ کی قربت اور معرفت تو بہت بڑی بات ہے۔ لہٰذا یقین آپ کے اس روحانی سفر کا پہلا قدم ہے، اور اللہ عز و جل سورہ الحجر میں فرماتا ہے، اور اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ اے میرے عزیزو، روحانیت اس سفر میں آپ کا جو دوسرا قدم ہے وہ ہے نیت، یعنی اخلاص فی النیت۔ اب آپ اپنی نیت کا محاسبہ کریں کہ آخر آپ اللہ کے قریب کیوں ہونا چاہتے ہیں، آپ ولیوں کی طرح کیوں بننا چاہتے ہیں۔ آپ کے دل میں اگر یہ خیال ہے کہ آپ کو ولیوں کی طرح روحانی قرب عطا ہو جائے، آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ آپ کو ولیوں کی طرح کشف و کرامت مل جائے، تو پھر جان لو یہ نیت خالص اخلاص سے خالی ہے، کیونکہ آپ کے دل میں اللہ کی نہیں بلکہ کشف و کرامت کی محبت غالب ہے۔ لہٰذا آپ کا یہ قدم اخلاص و نیت سے خالی ہے۔ اے روحانیت کے طالبو، اے اللہ کے قریب ہونے کی چاہ رکھنے والو، جبکہ اللہ عز و جل سورہ الانعام میں فرماتا ہے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اے روحانیت کے طالب، ذرا غور تو کر، تو نے کلمہ تو اللہ کے علاوہ سب کا انکار کر پڑا ہے۔ ذرا سوچ تو صحیح، جب تیری بنیاد ہی لا الہ الا اللہ پر ہے، تو پھر جسے تو پانا چاہتا ہے پھر وہ بغیر اخلاص کے کیسے مل سکتا ہے؟ تو یقین کے بعد نیت میں اخلاص پیدا کرنا ہے،
تاکہ اللہ کے سوا کا خیال بھی باقی نہ رہے۔ میرے عزیزوں اور روحانی سفر میں چلنے والوں، اس سفر کا آپ کا تیسرا قدم ہے علم، یعنی علم نافع۔ تو اے محبان اولیاء اللہ، اس سفر میں یہ بات کبھی نہ بھولنا کہ اس راستے میں یقین اور نیت کے ساتھ علم کی روشنی بھی چاہیے، کیونکہ علم وہ چراغ ہے کہ جو اندھیری راہ میں منزل کا راستہ دکھاتا ہے۔ علم کے بغیر عمل میں خطرات ہیں، لہٰذا اس سفر میں آپ کو شریعت کا علم اتنا کافی ہے جتنا فرض ہے، لیکن علم تصوف کا اچھا برا جان لینا بھی آپ پر لازم ہے، کیونکہ جو سفر آپ طے کر رہے ہو اس کا نقشہ آپ کے پاس نہ ہو تو راہ سے بھٹکنا لازم ہے۔ اور یہ بات بھی جان لیجئے کہ علم ایسا ہو کہ جو نفس کو بڑھائے بلکہ لگام لگا دے، جو گھمنڈ و تکبر کا دروازہ نہیں بلکہ عاجزی و اخلاق کا دروازہ کھول دے، یعنی وہ علم جو دل کو جگا دے، روح کو سجا دے اور عمل کو نکھار دے۔ اور اللہ عز و جل سورہ مجادلہ میں فرماتا ہے کہ اللہ تم میں سے ایمان والوں اور جنہیں علم عطا کیا گیا ہے ان کے درجے بلند فرماتا ہے۔ اے میرے عزیزوں، اے روحانیت کے طالبوں، اب آپ کے پاس علم سفر کے لیے تینوں قدم ہیں، یعنی آپ کے پاس یقین ہے، نیت میں اخلاص ہے اور علم کی روشنی بھی ہے۔ لیکن یہ سفر صرف کتاب پڑھ کر یا باتیں سن کر پورا نہیں ہوگا۔ اس راستے کی موڑ اور اس کی خاموشیاں اور اس کے امتحان، یہ سب آپ کو تب سمجھ آئیں گی جب کوئی ایسا ہاتھ آپ کا ہاتھ تھام لے جو پہلے اس راستے سے گزر چکا ہو، یعنی آپ کا اگلا قدم سب سے خاص قدم ہے پیر و مرشد کی بیعت۔ اے میرے عزیزوں، اے روحانیت کا سفر طے کرنے والوں، اللہ کی قربت اور معرفت کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے اس سفر میں آپ کو کامل پیر و مرشد کی اسد ضرورت ہے۔ اس سفر کی منزلوں پیر مرشد کے بغیر قطعی نہیں مل سکتی۔ جیسے اندھیری رات میں ایک چراغ مسافر کو راستہ دکھاتا ہے، ویسے ہی کامل پیر آپ کی روح کا چراغ ہے۔ وہ آپ کی روح کا چراغ بنتا ہے تو آپ کو صرف منزل کا پتہ نہیں دیتا بلکہ راستے کے کانٹے بھی ہٹاتا ہے، آپ کے نفس کی گرہ کو کھول دیتا ہے اور آپ کو آپ کے اصل مقصد یعنی اللہ عز و جل کی معرفت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اے میرے عزیز، یاد رکھو، بغیر پیر کے یہ سفر شروع کرنا ویسا ہی ہے جیسے بغیر نقشے کے بیابان علاقے میں نکل جانا۔ اور یاد رکھو، بغیر پیر و مرشد کے نہ آپ اپنے نفس کو پہچان سکتے ہو اور نہ اس کے مکر و فریب سے باہر آ سکتے ہو، اور اس سفر کی رکاوٹوں کو نہیں ہٹا سکتے۔ پھر بھلا اللہ عز و جل کو کیسے پاؤ گے؟ اللہ کی قربت و معرفت کیسے پاؤ گے؟ اور اللہ عز و جل اس بارے میں سورہ توبہ میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، لہٰذا کسی پیر کامل کا ہاتھ تھام لو اور پیر و مرشد کی سچی محبت و عقیدت اور اس کی نصیحت، تعلیم اور تربیت پر قائم ہو کر اپنے نفس کو پیر کامل کے حوالے کر دو۔ اللہ کی قربت اور معرفت کا یہی وہ راستہ ہے جو انبیاء اکرام سے چلتا رہا ہے، جو کل اولیاء اللہ نے اپنایا، کیونکہ کامل پیر و مرشد کے سینے میں ولایت کا نور مولا علی کے سینے سے نکلا ہوتا ہے، جو ولایت و علم و معرفت کے منبع و مرکز ہیں، اور ایک دن آپ کا سینہ بھی اسی نور سے روشن ہو جائے گا، اور وہ سفر جس کے لیے تم نکلے تھے اس کی منزل مل ہی جائے گی، کیونکہ ولی یا تو خون علی بنتا ہے یا محبان علی بنتا ہے، اور آپ ان دونوں میں سے ایک ہو سکتے ہو۔ اور اگر آپ اولیاء اللہ، صوفیاء اکرام کی پاکیزہ تعلیمات سے جڑ کر
اپنے روحانی سفر کو صحیح منزل تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، جہاں آپ کو اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام کے بتائے گئے اللہ کی قربت، معرفت اور اولیاء اللہ کے نورانی راستے پر چلنے کی رہنمائی ملے گی، کیونکہ یہ سفر تو آپ کا ہے لیکن منزل تک پہنچانا ہمارے اور آپ کے پیر و مرشد کا کام ہے۔ عزیزان محترم، ایسی ہی